حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے بڑے ولی گزرے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم بلخ کے بادشاہ تھے۔ بلخ شہر کے کیا تھے؟ بادشاہ۔ اور اپنے محل میں سوئے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں۔ محل کے اوپر آواز آئی کسی آدمی کے دوڑنے کی، جیسے کوئی آدمی چل پھر رہا ہے، دوڑ رہا ہے۔ تو ابراہیم بن ادم نے آواز لگائی، کون ہے ہمارے محل کے اوپر؟ کون ہے جو دوڑ رہا ہے؟ تو آواز آئی، ایک آدمی نے کہا، کہنے لگا کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے۔ میرا کیا گم ہو گیا؟ اونٹ۔ میں اونٹ کو تلاش کر رہا ہوں، آپ کی چھت کے اوپر اونٹ کو کیا کر رہا ہوں؟ تلاش کر رہا ہوں، اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، اللہ والے، اگر تیرا اونٹ گم ہوا ہے تو اس کو بازار میں جا کے تلاش کر، اس میں کہیں اس کو جنگل میں جا کے تلاش کر۔ وہ کہیں جنگل میں چلا گیا ہوگا، کسی بازار میں نکل گیا ہوگا، اور تو چھت کے اوپر اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہے۔ کتنا پاگل ہے، احمق ہے تو۔ اور اونٹ نے چھت کے اوپر، اس کا کیا کام ہے؟ اونٹ کا چھت کے اوپر کیا کام ہے؟ تو اوپر سے آواز آئی، اس نے کہا، آپ اللہ کو تلاش کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو تلاش کرتے ہیں، اور آپ بادشاہت کے اندر، آپ تو محل میں بیٹھ کے کہتے ہیں مجھے اللہ مل جائے، محبت اللہ سے، اور بادشاہت کر رہے ہیں محل کے اندر بیٹھ کے۔ اگر آپ نے اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے تو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو، کہیں بیٹھ کے اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ کرو۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو اللہ اللہ کرنی پڑے گی، اللہ اللہ کرنی پڑے گی۔ تو اس نے اپنے وزیر کو بلایا، کہنے لگے، وزیر کو بلا کہنے لگے کہ یہ بادشاہت کی کرسی سنبھال، اور میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادم، سب کہو رحمت اللہ تعالی، چل پڑے، دریا کے کنارے پر بیٹھ گئے، اور وہاں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ۔ دن ہے، رات ہے، اللہ سے تعلق جوڑا ہوا ہے، اللہ اللہ کر رہے ہیں، اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں، اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ رکھا ہے۔ تو کئی دن گزرے، وزیر اس نے کہا چلو بادشاہ سے مل کے آتے ہیں۔ کہنے لگا یہ بادشاہ بھی تو پاگل ہے کہ دیکھو نا، بادشاہت چھوڑ کر اور دریا کے کنارے جا کے بیٹھ گیا۔ یہ بھی اچھا انسان ہے۔ اب یہ دل میں خیال آیا، اور وہ وزیر گیا، جا کہتا ہے، بادشاہ سلامت، آپ اپنی بادشاہت سنبھالیں، آپ یہاں دریا کے کنارے بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ کہنے لگے اچھا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم نے کیا کیا، ایک سوئی تھی ان کے پاس، کہنے لگے یہ دیکھو یہ سوئی، انہوں نے اس دریا میں ڈال دیا، سوئی کو دریا میں ڈال دیا۔ اب حکم دیا مچھلیوں کو، فرمایا کہ جو دریا میں مچھلیاں ہیں نا جتنی، میری جو سوئی ہے نا وہ لے کر کے آؤ۔ روایات میں آتا ہے 1,00,000 مچھلی، کتنی مچھلیاں؟ 1,00,000۔ ان کے منہ میں سونے کی سوئی، 1,00,000 مچھلی، ان کے ہر ایک مچھلی کے منہ کے اندر سونے کی سوئی ہے، اور سامنے منہ نکال کر پانی سے، اور سامنے کھڑی ہے، حضرت جی یہ سوئی لے لو، حضرت جی آپ کو سوئی کی ضرورت ہے، یہ لے لو۔ کتنی مچھلیاں لے کر کھڑی ہیں؟ 1,00,000، اور سوئی سونے کی، 1,00,000 سونے کی سوئیاں۔ اگر کوئی ٹھگ پیر ہوتا کہتا ہاں ہاں اور بھی سونا لے آؤ، یہ بھی سونا جو ہے نا ادھر رکھ دو، اور بھی اندر سے نکال کے نا سونا جتنا بھی ہے وہ لے آؤ۔ وہ اللہ کے ولی تھے، نیک تھے،
فرمایا سونا آدمی کے لیے حرام ہے، سونا آدمی کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ فرمایا سب چلی جاؤ، یہ سونے کی سوئی مجھے نہیں چاہیے، مجھے میری سوئی چاہیے، مجھے وہ لوہے والی سوئی جو میں نے نیچے گرائی ہے نا دریا کے اندر، مجھے وہ سوئی چاہیے، مجھے سونے کی سوئی نہیں چاہیے۔ ایک مچھلی اندر گئی، غوطہ لگایا، وہی سوئی منہ میں لے کر کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے پانی میں، سامنے، حضرت جی یہ سوئی لے لو۔ وزیر سے کہا دیکھو، اور یہی بادشاہت میری ٹھیک ہے یا وہاں والی بادشاہت ٹھیک ہے؟ حضرت کہا حضرت جی آپ کی تو بادشاہت، یہ مچھلیاں بھی بات آپ کی مان رہی ہے، مچھلیاں بھی۔ فرمایا من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ تو جو فراڈ کرتا ہے، فراڈ کتنے دن چلے گا؟ کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی جھوٹ مار کے فراڈ کرتا رہے، وہ کتنے دن فراڈ چلتا ہے؟ آخر ایک نہ ایک دن وہ جھوٹ سامنے آ جاتا ہے، ایک نہ ایک دن وہ فراڈ سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن جو حقیقت ہوتی ہے، حقیقت وہی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی مچھلی کو حکم دیتے ہیں میری سوئی چاہیے، لوہے والی سوئی، سونے والی سوئی مجھے نہیں چاہیے، مجھے سونا نہیں چاہیے، مجھے کیا چاہیے؟ میری سوئی چاہیے۔ دوڑ کر وہ مچھلی نیچے جاتی ہے، پانی کے اوپر آ کر کے وہ مچھلی، وہ لوہے والی وہی سوئی، یا حضرت یہ لو یہ حاضر ہے۔ وزیر سے کہا کہ یہ بادشاہت صحیح ہے یا وہ بادشاہت صحیح ہے؟ اب وہ وزیر کہتا ہے یا حضرت مجھے بھی اپنا مرید بنا لیں، مجھے بھی اللہ اللہ سکھائیں۔ فرماتے چل بیٹھ جا، تو بھی اللہ اللہ سکھ۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنا تعلق ہم اللہ سے جوڑے تو صحیح، وہ ہم تو نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ہم تو سچ بولنے کے لیے تیار نہیں، ہم تو ہر بات ہماری صحیح نہیں، لیکن باتیں کرتے ہیں کہ بس جیسے ہم کہیں اللہ ویسے ہی مان لے۔ فرمایا اللہ کی ذات وراء الورا ذات ہے، اللہ کی ذات وراء الورا ذات ہے۔ وہ تو آدمی سے اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ اتنی محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، 70 مائیں ایک بچے سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنا اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اپنے بندے سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے اللہ سے محبت کریں، ہمیں بھی چاہیے کہ جب اللہ کا حکم آئے سب کام پیچھے کر دیں، لبیک کہیں، حاضر ہو جائیں کہ میرے رب نے بلایا ہے، میرے اللہ نے بلایا ہے، بس اتنی اللہ سے محبت کریں۔ تو وہ وزیر کیا کہتا ہے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ کو، یا حضرت مجھے بھی اپنا بنا لیں، شاگرد بنا لیں، مجھے بھی اپنا مرید بنا لیں، میں بادشاہت نہیں کرنا چاہتا، وہ وہی پڑی ہے، مجھے بھی اللہ اللہ سکھائیں۔ تو اللہ کا نام لینا، اللہ کا نام لینا اتنی برکت، اللہ ایسے تو نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا فرشتے نے کہا یا اللہ میں ذرا ابراہیم علیہ السلام سے امتحان نہ لے لوں؟ فرمایا لے لو۔ ابراہیم علیہ السلام بکری چرا رہے ہیں، تو فرشتہ آ کر اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑا پسند آیا کہ میرے اللہ کا نام، جس طرح ایمان والا ہے نا، نمازی ہے پکا، اور جب اذان سنتا ہے نا پھر وہ اپنا بستر چھوڑ دیتا ہے، اپنا کام چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے میرے اللہ کا نام آ گیا ہے، بس میں نے کیا کرنا ہے، پہلے اپنے اللہ کا حکم ماننا ہے، اور پھر باقی کام کروں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب سنا بڑی محبت کہ میرے اللہ کا نام، کہنے لگے اللہ والے ایک دفعہ میرے اللہ کا نام اور لے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے کیا دیں گے؟ فرمایا یہ آدھی بکریاں لے لیں، آدھی بکریاں دے دی۔ اس نے کہا اب کیا دیں گے؟
فرمایا کہ دوسری آدھی بکریاں بھی دے دوں گا، دوسری بھی دے دی۔ اس نے کہا اللہ، اتنے پیار سے نام دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ کا ایک دفعہ اور نام لے، مجھے بڑا سکون آتا ہے، مجھے بڑا پسند ہے، مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، میرے اللہ کا نام ہے۔ تو وہ فرشتہ تھا، انسانی شکل میں آ کے کھڑا ہے، کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام سے بکریاں تو مجھے دے دی ہیں، اب آپ کے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بکریاں تیری، ان کی مزدوری کرنے کے لیے، ان کو چرانے کے لیے تجھے کسی آدمی کی ضرورت ہے نا، میں بکریاں تیری چراؤں گا، میں مزدوری میں کروں گا، میرے اللہ کا نام لے۔ اس نے اللہ کا نام لیا۔ فرشتے نے کہا کہ ابراہیم تو جیت چکا ہے، تیرا امتحان تھا، تجھ پر آزمائش تھی، یہ بکریاں بھی تیری، میں نے کیا کرنی ہے، میں نے تو تیرا امتحان لینے کے لیے آیا تھا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اتنا پسند آیا اللہ کا نام، سب کچھ دے دیا، یہ ساری بکریاں لے لو، مزدوری کرنے کے لیے تیار، میرے اللہ کا نام لے۔ اللہ